حضرت سلیمان علیہ السلام حکمت، حکومت اور معجزات کا بے مثال نبی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے۔ ان کو معجزات کا بے مثال نبی مانا جاتا ہے، تو کیوں مانا جاتا ہے؟ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدہ جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور بے مثال حکمران تھے، اور جنہیں قرآن مجید میں حکمت، عدل اور بے نظیر معجزات کے لیے یاد کیا گیا ہے۔ آپ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات کے بادشاہ بھی تھے۔ جہاں تک تعارف کی بات آتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور وارث تھے، جنہیں اللہ نے حکمت، حکومت اور علم اور بے مثال سلطنت سے نوازا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ کھلا فضل ہے۔ ان کا عدل اور حکمرانی ایسی تھی کہ اپنے دور حکومت میں آپ نے اس طرح کا عدل قائم کیا کہ کوئی بھی انسان یا مخلوق ان کے دربار میں انصاف سے محروم نہیں رہتا تھا۔ اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک دن دو عورتیں آپ کے دربار میں آئی ہیں اور دونوں نے ایک بچے پر دعویٰ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت سے فیصلہ کیا اور بچے کی اصل ماں کا تعین کیا، اور یہ عدل کی ایک ایسی مثال ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ بلقیس کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے، اور ملکہ بلقیس یمن کے علاقے سبا کی حکمران تھی۔ ان کے تحت کی شان و شوکت، حکمت اور قیادت کا شہرہ دور دور تک تھا، مگر ان کی قوم سورج کی عبادت کرتی تھی، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ملکہ بلقیس کے تحت کا بھی ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا تھا کہ اے دربار والو، کون میرے پاس بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ جی نفریت کی پیشکش یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے اٹھنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جس کے پاس علم کتاب تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے سے پہلے ہی اسے لے آؤں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر تھا، جسے قرآنی آیت سورۃ نمل کی 40ویں میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر ہوئی تخت کی تبدیلی اور اس پر ملکہ بلقیس ایمان لے آئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تخت میں معمولی تبدیلی کروائی تاکہ ان کی عقل و بصیرت کا امتحان لیا جا سکے۔ جب ملکہ آئی تو انہوں نے پہچان لیا کہ انہی کا تخت تھا۔ اس کے بعد انہیں اللہ کی قدرت کا یقین ہو گیا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ سورۃ نمل میں ان الفاظ میں تذکرہ آ رہا ہے کہ ملکہ نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبردار ہوں۔ بات آ جاتی ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کی، تو آپ کو ہوا پر قابو تھا۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں دے دیا کہ ان کے حکم سے نرم ہو کر جہاں چاہے وہ چلتی رہے۔ تو اللہ نے آپ کو ہوا کو حکم دینے کی طاقت بھی دی ہوئی تھی، آپ کے تحت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتی تھی۔ اس کے بعد جنات کی اطاعت بھی حاصل تھی کہ جنات ان کے تابع تھے جو محل تعمیر کرتے اور دیگر کام سر انجام دیتے۔ اس کا ذکر سورۃ انبیاء میں ہے۔ اور شیطانوں میں سے وہ بھی تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور کام کرتے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ پرندوں اور جانوروں سے گفتگو کا بھی آپ کو ایک عبور حاصل تھا اس میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جی ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا تاکہ ان سے ایسے بیٹا پیدا کروں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ ان کی عظیم سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کی راہ میں کچھ عظیم کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق آموز پہلو ہے وہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ہمیں اسے صبر، عدل، عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا درس ملتا ہے، اور ان کی سلطنت اور معجزات سے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں حضرت ہم نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے پیغمبر کے بارے میں ہم معلومات لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔